پاور صاحب مائی کوشچن ٹو یو از سر، اس وقت جو ڈپلومیٹک جنگ جاری ہے، ایک طرف ہمارے پرائم منسٹر فیلڈ مارشل امپورٹنٹ کنٹریز کا وزٹ کر رہے ہیں جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا، دوسری طرف ششی تھرور بھی نکلا ہوا ہے اپنی کمیٹی کے ساتھ، تیسری طرف نریندر مودی ایز پرائم منسٹر کہہ رہا ہے کہ پاکستانی عوام کے لیے میری گولی تیار ہے. یور ویوز آن دا ہول سچویشن سر؟ اس پہ سوائے ہنسی کی اور کیا نکل سکتی ہے؟ پاکستانی قوم کو کیا گولی ماریں گے؟ اپنی قوم ان کی متحد ہے نہیں، آرمی ڈس آرگنائزڈ ہے. آپ نے دیکھا کہ پہلے لیفٹیننٹ جنرل ایم وی کمار کو مغوا کے گرفتار کیا گیا، اس کے بعد ایئر وائس چیف پشپارکر کو گرفتار کیا گیا، پھر لیفٹیننٹ جنرل ڈی ایس سرانا جو ملٹری انٹیلیجنس کے ہیڈ تھے ان کو مغوا سے اتار کے گرفتار کیا گیا. تو ان کی آرمی کے اندر اس وقت رفٹ ہے، گورکھا ریجمنٹ ہے یا سکھ ریجمنٹ ہے، وہ لڑنے کو تیار نہیں ہے. سوسائٹی فریگمنٹڈ ہے، پولرائزڈ ہے. میزورام منی پور کے اندر آزادی کی تحریکیں، ناگالینڈ نے آزادی کا اعلان، خالصہ موومنٹ ہوتی جا رہی ہے، کشمیری تنگ آئے بیٹھے ہیں. اور پھر اندر کی جتنی بھی 10 وائسز ہیں، مثال کے طور پہ یہ بڑی اچھی ایک کتاب آئی ہے، یہ ہولی کاؤز اینڈ لوز کینن دا ڈفر زون کرونیکلز، یہ لکھی ہے ابے شکلا نے، اور یہ ان کے ریٹائرڈ آرمی آفیسر ہیں، اور یہ کلیکشن ہے 50 MPs کی. اب اس میں وہ کہتے ہیں کہ انڈیا اسٹوپڈ نہیں، ڈفر ہوتا جا رہا ہے. وہ کہتا ہے اسٹوپڈ بہت چھوٹا کانسیپٹ ہے، اور وہ اس کی ڈفر زون کی جغرافیکل کونوٹیشن دیتا ہے اور اسٹیٹ آف مائنڈ کی دیتا ہے. جغرافیکل کونوٹیشن میں وہ کہتا ہے کہ جو نارتھ انڈیا ہے، جو کہ ایسٹ اور ویسٹ دونوں سائڈ کے، وہ بی جے پی کا ہارڈ کور ایریا ہے، اور یہ گودی میڈیا کا سینٹر ہے اس وقت. اور پھر اسٹیٹ آف مائنڈ کے بارے میں بتاتا ہے کہ لو لٹریسی اس ایریا میں پائی جاتی ہے، ہارڈ لائنرز ہیں، ہندوتوا برانڈ کو فالو کیا جاتا ہے جو ان کے آئیڈیاز اور لائف اسٹائل کو شیپ اپ کرتا ہے، انٹالرنس ان کے پاس ہے، اسلاموفوبیا ان کے پاس ہے، ریجنلزم ان کے پاس ہے، ہائپر نیشنلزم ان کے پاس ہے. اب وہ کہتا ہے کہ اس سے ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ ہر مسلمان کو بھارت کے اندر 20 کروڑ مسلمان ہے، چھوٹی مائنورٹی نہیں ہے. ہر مسلمان کو پاکستان کا دوست، اس کا جاسوس، دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے. صوفیہ قریشی کی آپ کے سامنے مثال ہے جو ان کے آرمی میں کرنل ہے، جس طرح ان کی ٹرولنگ ہوئی. اور پھر وہ اشوکا یونیورسٹی کے جو ایسوسیٹ پروفیسر ہیں علی خان، اس کو جس طرح سے گرفتار کیا. اور آپس اندر کا کوئی ہندو اگر سوال اٹھائے، چاہے ان کے فارن آفس کا سیکرٹری کیوں نہ اٹھائے، مصری صاحب، اس کی ٹرولنگ ہو جاتی ہے. ماں راٹھور کے اوپر 13 کیسز بنائے جاتے ہیں. تو انڈیا اس وقت فریگمنٹڈ ہے. اور پھر اس سے پہلے خشوت سنگھ بڑے نون ناولسٹ ہیں انڈیا کے، انہوں نے بڑی اچھا ایک ناول لکھا ہے ٹرین ٹو پاکستان، پڑھنے والا ناول ہے. انہوں نے 2003 میں کتاب لکھی جس کا ٹائٹل ہے دی اینڈ آف انڈیا. اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ریلیجیس ایکٹیویزم ہے، ڈسکریمنیشن ہے، مائنورٹیز کی پروسیکیوشن ہے، انجسٹس ہے، اور ریلیجیس آئیڈینٹی کو فروغ دینا ہے، یہ انڈیا ٹوٹنے کی طرف جا رہا ہے. اب وہ پاکستان کو کیا ماریں گے؟ وہ پہلے بھارت تو بچائیں. اور بھارت کی عالم یہ ہے کہ اس سال کے پہلے ششماہی میں 2024 کی پہلی ششماہی کے اندر اور دوسری ششماہی میں آپ دیکھیں تو ان کے پاس تقریباً 26% بڑی ہے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. لیکن بھارت نے جب سے پاکستان کے ساتھ یہ جنگوازم اسٹارٹ کی ہے تو اب رپورٹ آ رہی ہے کہ تقریباً 96%، 96% فارن انویسٹمنٹ، ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ڈکلائن کر گئی ہے اور $0.4 بلین پہ کھڑی ہو گئی ہے. کہاں $42 بلین لاسٹ ایئر، اور کہاں ابھی $0.4 بلین، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ $1 ٹریلین کو ٹچ کرنے جا رہی تھی. اور یہاں سے $400 بلین کا الگ اکنامک لاس کاؤنٹ کیا جا رہا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ پہلے بھارت تو بچائیں. آپ خطے میں تنہا ہو گئے ہیں، بیانیہ آپ کا دنیا میں خریدا نہیں جا رہا، آپ کو کوئی آپ کی جو سفارتکاری ہے اس کو تسلیم نہیں کیا جا رہا. آپ نے ابھی ششی تھرور کا نام لیا، یہ اپنے تئیں بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں. اس پہ تو میرے 2 اعتراضات. پہلا تو یہ کہ کیا بی جے پی میں کوئی ایسی لیڈرشپ نہیں تھی جس کو یہ باہر بیچتے اور ان کے بیانیہ کو وہ آگے پروموٹ کرتا جا کے؟ اس کا مطلب بی جے پی والے صرف لڑائی اور گالیاں جانتے ہیں، ان کو سفارتکاری نہیں آتی. پھر وہ ششی تھرور صاحب کو بھیجا ہے، وہ اپنے انٹرویو میں کہتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی تو کلاس ہی نہیں ہے. یہ بھارت سے حمایت لینے گئے ہیں یا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اور مزید ناراض کر رہے ہیں؟ اس کے نتیجے میں پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب نے 5% اور ٹیرف بڑھا دیا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ شکست خوردہ ملک کی اس وقت علامت ہے
اپنے لوگوں کی کنزمپشن کے لیے اس طرح باتیں کر رہے ہیں. پاکستان پہ آنکھ بھی نہیں اٹھا سکتے جو آئینی دیوار قائم ہو گئی ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں نا کہ پی ایل 15 کا مقابلہ نہیں کر سکے, ابھی تو پی ایل 17 ہمارے پاس آ رہا ہے. الحمدللہ. جی منور صاحب ڈسکشن کو اب ایک اور مودی کے بھائی کی طرف لے چلتے ہیں, نیتن یاہو کی طرف. اب اس وقت جو غازہ میں آج کے ویژولز آپ نے بھی دیکھے ہوں گے سر, میں نے بھی دیکھے ہوں گے, انہوں نے ایک تباہ شدہ اسکول میں جو پناہ لے کے بیٹھے ہوئے تھے بچے اور عورتیں وغیرہ, اس کے اوپر بھی بم گرا دیا, اور مزید 50 لوگ. اس میں ایک ایسی ویڈیو بھی ہے جس میں ایک بچی جلی ہوئی عمارت سے نکل رہی ہے اور وہ ویژولز وائرل ہیں. لیکن میں جو میرا کویشچن ہے ٹو بی پریسائز منور حسین صاحب, آپ سے میں سمجھنا چاہتا ہوں آج کچھ. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے, ہم نے اتنے 2 سال ہونے کو آئے, ہم نے مسلم امہ کو جھنجھوڑنے کی جگانے کی کوشش کی, کوئی رزلٹ نہیں ملا سر, اور مسلم امہ کچھ زیادہ کر بھی نہیں پائی. ایک ہی ملک تھا ایران جس نے کچھ میزائل ضرور داغے ان کی طرف. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں سر کہ جو انگریز دنیا ہے, ویسٹرن ورلڈ جسے ہم کہتے ہیں, میں سر آج ایک سوشل میڈیا پہ ویڈیو دیکھ رہا تھا جیسے مشہور زمانہ برائن ایڈم سنگر ہے, وہ حق میں بات کر رہا ہے فلسطین کے. میں آج دیکھ رہا تھا آسٹریلین پرائم منسٹر ہے, فلسطین کے حق میں بات کر رہے ہیں, اور جو نیولی اپوائنٹڈ ایک ایم پی تھی آسٹریلیا کی, وہ تو کفایا پہن کے اپنی پارلیمنٹ میں جا کے اظہار یکجہتی کر رہی ہیں. پھر میں ایٹ دی سیم ٹائم یہ دیکھ رہا ہوں کہ سر ایک ترک خاتون ہے جو عمرہ کرنے گئی ہوئی ہیں, خانہ کعبہ کے اندر بالکل صحن میں موجود ہے, حرم میں, اور وہ بتا رہی ہیں اس اپنی ویڈیو میں کہ میں نے اپنے اسکارف کے اندر جو سر پہ بینڈ باندھا ہوا تھا وہ کفایا فلسطین والی ڈیزائن کا تھا, اور پھر مجھے یہاں کے لوگوں نے روکا اور بولا یہ آپ اتار دیں, یہ سیاسی ہے, یہ پہننا یہاں پہ الاؤ نہیں ہے. ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ سعودی عرب میں آج کی خبر ہے کہ 600 مقامات پہ ورلڈ کپ کے لیے شراب نوشی کی اجازت دے دی گئی قانونی طور پہ نان مسلمز کے لیے. اب دنیا ویسٹرن ورلڈ تو اب حق میں بات کر رہی ہے فلسطینیوں کے, اور مسلم ورلڈ خاموش تماشائی بن گئی ہے. منور حسین صاحب, مجھے تو میرا دل تو بڑا رو رہا ہے سر, آپ کا دل کس حال میں ہے سر؟ یہ آپ نے بجا فرمایا, مسلم امہ تو ایگزسٹ کرتی نہیں ہے نا. آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے جو کہ کرائیٹیریا دیتی ہے کہ مسلمانوں کے اوپر اگر تکلیف آتی ہے کسی بھی حصے میں تو پوری مسلمان امہ اس کی تکلیف کو فیل کرے گی, کیونکہ یہ ایک جسم کے مانند ہے. اور اگر یہ تکلیف نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مسلمان نہیں ہے. فرینکلی اسپیکنگ, کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے تو ٹریلینز آف ڈالرز کے دروازے کھول دی, وہ کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں کہ بھارت کے اندر $2 بلین کی انویسٹمنٹ کریں, اور جو وہ پاکستان ہے اس کے اندر $1-2 بلین دے کر احسان جتائیں اور ہماری فورسز ان کی سیکیورٹی کے لیے کھڑے ہو جائیں, اور فرینکلی اسپیکنگ ہمیشہ بچانے کے لیے ہم ادھر جائیں. تو کہنے کا مقصد کون سی مسلم امہ تو ایگزسٹ نہیں کرتی ہے. پاکستان اپنے بازو پہ کھڑا ہوا ہے, مسلم امہ کی وجہ سے نہیں کھڑا ہوا. مسلم امہ کی تو حالت یہ نہیں ہے کہ آپ کو پتہ ہے OIC کے اندر کشمیر کے مسئلے پہ کب ڈسکس ہوا ہے. آپ کو یاد ہے کہ یہ پاکستان نے بڑی ایفرٹس ڈالی, جو ٹورزم کی ایک میٹنگ ہو رہی تھی سری نگر میں SCO کے اجلاس کے تحت, جس پہ اگر پاکستان نہ مچاتا تو یہ تو وہاں پہ بھی جانے کو تیار بیٹھے ہوئے تھے. اور پھر میں آپ کو ہمارے ایک بڑے اچھے مڈل ایسٹ کے برادر ملک ہیں, ان سے ہمارے اچھے تعلقات رہے. ابھی میں نے یہ سنا ہے, آئی ڈونٹ ہیو این اتھینٹک رپورٹ, بٹ ایون دین یہ بڑا مشہور ہے یہاں پہ کہ یہ جو انڈائریکٹ بات چیت ہوئی ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں, ہمیں ریپرزینٹ ترکی کر رہا تھا اور انڈیا کو ریپرزینٹ ہمارا ایک مسلم دوست ملک کر رہا تھا. کہنے کا مقصد یہ کہ مسلم امہ کی طرف دیکھنا, اور جہاں تک آپ مغرب کی بات کریں ہمیں تسلیم کرنا ہوگا کہ وہ زیادہ سوائز ہے. اور اس پہ اچھی کتاب ہیڈلے پل نے لکھی ہے, ایکسپینشن آف انٹرنیشنل سوسائٹی, جو انہوں نے معیار قائم کیا, سینس آف انٹرنیشنل سوسائٹی کریٹ کی, اس کی ایکسپینشن ہوئی ہے ہمارے یعنی گلوبل ساؤتھ تک. ادروائز تو وہ سینس آف انٹرنیشنل سوسائٹی نہیں تھا, نیشن اسٹیٹ سسٹم بھی انہیں کا ہے, اور جو لبرل ورلڈ آرڈر ہے وہ بھی انہیں کا ہے, نارمس بیس انٹرنیشنل جو آرڈر ہے وہ بھی انہوں نے پیدا کیا ہے. تو وہاں پہ پھر ان کی عوام کے اندر ریئلائزیشن ہے, بیکاز لٹریسی ریٹ زیادہ ہے, وہاں پہ بولنے کی اجازت ہے, فریڈم آف اسپیچ ہے, وہاں پہ لوگ اخلاقیات کی بنیاد پہ معاملات کو دیکھتے ہیں. ہمارے حصے میں جو ہمارے یہ سو کالڈ مسلم ورلڈ ہے یا گلوبل ساؤتھ میں نان مسلم جو موجود ہیں, وہاں پہ کدھر آپ کو آزادی نظر آتی ہے, آپ کو جمہوریت نظر آتی ہے. مجھے تو بڑے افسوس سے کہنا ہوتا ہے پڑ رہا ہے کہ کوئی مسلم امہ نہیں ہے. مسلم امہ ہوتی تو یمن سے اس طرح بمبارڈمنٹ ہوتے, مسلم امہ ہوتی تو افغانستان اس طرح تباہ ہوتا, عراق اس طرح برباد ہوتا, لیبیا اس طرح سے زمین بوس ہو جاتا, اور جو حالت اس وقت سیریا کی ہے کوئی اٹھائے اس وقت.
اور یہاں پہ ایسٹ تیمور کا معاملہ ہو جاتا ہے تو 2-3 سالوں میں وہ حل ہو جاتا ہے، ساؤتھ سودان کا معاملہ ہوتا ہے تو فوراً حل ہو جاتا ہے. تو کوئی مسلم امت نہیں ہے، یہ پاکستان اپنے زور بازو کے اوپر کھڑا ہے، اور جب تک اپنے زور بازو پہ کھڑا ہوگا تو یہ سب اس کو سلام کریں گے. ہاں البتہ ہمارے ساتھ چائنا کھڑا ہے سلام، ترکی کھڑا ہے سلام، آذربائیجان کھڑا ہے سلام، ایران کھڑا ہے سلام ہے ان کو.